بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش نظر کتاب فغان رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ اشعار کی درد بھری شرح ہے جو مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ درس مناجات رومی 24 رجب المرجب 1411 ہجری مطابق 11 فروری 1991 بروز دوشنبہ بعد نماز عشاء بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال بلاک 2 کراچی۔ اے خدا با عطا و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ با عطا بھی ہیں اور با وفا بھی ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ عطا کو وفا سے کیا نسبت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر عطا کا سبب وفا اور محبت ہے۔ حق تعالیٰ کے جو بے پایا عطا و انعامات ہیں ان کا سبب اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، اور دنیا کے جتنے با عطا لوگ ہیں کسی مرحلے پر وہ وفا سے مجبور اور عطا سے معذور ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی کا گہرا دوست مقروض ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس کا قرض ادا کر سکے، یا دوست کی دشمن پٹائی کر رہے ہیں اور یہ دوست کی مدد کو آیا لیکن 4 دشمنوں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ یہ شخص با وفا ہونے کے باوجود با عطا ہونے پر قادر نہیں، وفا سے مجبور اور عطا سے معذور ہو گیا۔ لیکن اے اللہ، صرف آپ کی ذات ہے کہ کوئی چیز آپ کی عطا میں مانے نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ عزیز ہیں، زبردست طاقت والے ہیں، اور عزیز کے معنی ہیں القادر علی کل شیء ولا يعجزه شیء فی استعمال قدرتہ، یعنی جو ہر چیز پر قادر ہو اور اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ لا نفی جنس کا ہے کہ اللہ جنس کی کوئی نوع یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ عطا فرمانا چاہیں اور وہ اس میں مانع ہو جائے، اور جس کو آپ اپنی عطا سے محروم کریں تو کوئی عطا کرنے والا اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہ 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور دریا کی تہ کا اندھیرا، اور فہو کظیم، وہ گھٹ رہے تھے۔ وہاں کون تھا جو آپ کے پیغمبر کو اس امتحان سے نجات دیتا؟ لیکن آپ کی عطا میں کوئی چیز مانع نہ ہوئی، اور دریا کی تہ میں آپ نے سنگریزوں سے پڑھوا دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اشارہ دے دیا کہ یہ پڑھ لو تو نجات پا جاؤ گے۔ اور سبحانک میں یہ علم پوشیدہ ہے کہ اس وقت بھی جب کہ مچھلی نے نگل لیا ہے آپ اس وقت بھی پاک ہیں ہر ظلم سے، آپ ظالم نہیں ہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ تو آپ ایسے با عطا ہیں اور با وفا کیسے کہ اپنے پیاروں اور وفاداروں کی 7 پشت بلکہ 10 پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور وہ دیوار جس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا گر رہی تھی، آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کو بنوا دیا تاکہ ظالم بادشاہ اس خزانے کو نہ چھین سکے۔ اور اس عطا اور کرم کی وجہ آپ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں بچوں کا باپ ہمارا وفادار اور پیارا تھا۔ اور یہ باپ کون تھا؟ روایت میں ہے کہ کان الاب السابع، وفی روایت الاب العاشر، یہ 7واں باپ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 10واں باپ تھا۔ آپ کیسے با وفا ہیں کہ جو آپ کا ہو جاتا ہے آپ اس کی 10 پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، میدان محشر میں بھی اور پل صراط پر بھی اللہ ہی ساتھ دے گا۔ ہمارا مالک دونوں جہاں کا مالک ہے، اور دونوں جہاں میں صرف وہی با وفا ہے۔ اور دنیا کے با عطا بادشاہ اگر مجرموں کو معاف بھی کرتے ہیں تو عدالت عالیہ میں اس کا سابقہ ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں، تاکہ اگر آئندہ کبھی وہ پھر بے وفائی کرے تو اس کا سابقہ ریکارڈ فرد جرم عائد کرنے میں ثبوت فراہم کرے۔ لیکن اے اللہ، آپ ایسے با عطا ہیں کہ جس کو معاف کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ ضائع کر دیتے ہیں، تاکہ میرا بندہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں، اور اس کے جوارح یعنی اعضائے جسم جو اس کے خلاف گواہی دیتے ان کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا اور وہ زمین اس کے خلاف گواہ ہوتی اس زمین سے بھی اس کے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہوں پر کوئی شہادت دینے والا نہ ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ تو ایسے با عطا اور با وفا ہیں، اور ہم اتنے ہی بے وفا اور پرجفا ہیں۔
مجھ سے طغیانی و فسق و سرکشی، تجھ سے بندہ پروری ہوتی رہی، تجھ سے بندہ پروری ہوتی رہی۔ لہٰذا اے اللہ ہماری جفاؤں پر اور ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے کہ آپ کریم ہیں، آپ ہماری اس عمر پر جو گناہوں میں گزر گئی رحم فرما دیجئے۔ دادہ عمرے کے ہر روز ازاں، کس ندانت قیمت آں در جہاں۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، آپ نے ہمیں ایسی زندگی بخشی ہے کہ جس کے ایک روز کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اس کی ایک سانس میں انسان کافر سے مومن، فاسق سے ولی، جہنمی سے جنتی بن سکتا ہے، اور اگر اس کی قیمت نہ پہچانی اور زندگی کو ضائع کر دیا تو موت کے وقت حسرت ہوگی کہ جس سانس میں ہم اللہ کو راضی کر کے دائمی جنت حاصل کر سکتے تھے اس کو ہم نے دنیا کی عارضی لذتوں میں ضائع کر دیا، اور موت کے وقت وہ مہلت ختم ہو گئی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جبکہ اس کی میعاد عمر ختم ہونے پر آ جاتی ہے۔ اس وقت اس زندگی کی ایک سانس کی قیمت معلوم ہوگی کہ اگر بادشاہ اپنی ساری سلطنت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لوں، تو مہلت نہ ملے گی۔ یہ ایسی قیمتی زندگی ہے، بس اے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم آپ کو یاد کر کے اور آپ کو راضی کر کے اور مہلت حیات سے پورا فائدہ اٹھا کر ابدی کامیابی حاصل کر لیں۔ خرچ کر دم عمر خود را دم بدم، در دمی دم جملہ را در زیر و بم۔ اے خدا ایسی قیمتی زندگی کو میں نے زیر و بم یعنی لہو لعب میں پھونک ڈالا۔